Assalamu alaikum dear students. How are you all? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 5. But today we are going to start chapter number 13, that is about the early history of Islam. So let's study. So today we are going to study about the rightly guided caliphs. यानी कि जितने भी caliphs आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आज हमने उनके बारे में पढ़ना है. And caliph is Khalifa. After Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we needed someone to lead us. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई तो उसके बाद हमें कोई ना कोई लीडर चाहिए था, यानी कि कोई एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि इस्लाम फैलाता, इस्लाम के बारे में हमें मज़ीद बताता, हमें ज़िंदगियाँ कैसे गुजारनी है इस बारे में गाइड करता, इस्लाम की हिफाजत करता और एज ए लीडर हमें लीड करता. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 4 लोगों को खिलाफत दी गई, जिनमें पहले नंबर पे थे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे नंबर पे थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तीसरे नंबर पे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और चौथे नंबर पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु. Their position is held in high esteem as they were close companions of the Prophet and had observed and learned from him. अब ये जो हमारे खलीफा थे, इन चारों की बहुत ही ज़्यादा हाई पोजीशन है, बहुत ही ज़्यादा इज्जत है और इन्हें बहुत जाना जाता है और माना जाता है. क्यों? बिकॉज दे वर क्लोज कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त थे. कंपेनियन हम कहते हैं जिसकी कंपनी में आप रहते हो, जिसके साथ आप रहते हो, जो आपका दोस्त होता है. तो इन चारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा था, आपको ऑब्ज़र्व किया था, आपकी ज़िंदगी को देखा था, ये देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, कौन सा काम किस तरह करते थे, किस मौके पे कैसा डिसीजन लेते थे, कैसा फैसला देते थे. And had observed and learned from him. और आपके क्लोज कंपेनियंस होने के अलावा इन्होंने आपको ऑब्जर्व किया था और लर्नड यानी कि आपसे बहुत कुछ सीखा था. इसीलिए इन लोगों की हमारे मज़हब में, हमारे दीन में, हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा इज्जत है और इन पर बहुत सी किताबें भी लिखी गई हैं ताकि लोग उन किताबों को पढ़ें और हमें आइडिया हो कि ये लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे और हमें भी एज मुस्लिम्स किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए. They were guided by the Prophet's example and their caliphates are upheld as a role model. अब इनको कौन गाइड करता था? इनको गाइड करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जब तक आप हयात थे, जब तक आप जिंदा थे, तब तक ये लोग आपसे हर मसले पर मशवरा करते, आपसे हर मसले का हल पूछते, आपकी ज़िंदगी को देखते, आपके कामों को देखते और आपसे गाइडेंस लेते थे. And their caliphates are upheld as a role model. और इनकी जो गवर्नमेंट्स थी, जिन 4 खलीफा के बारे में हम बात कर रहे हैं, इनकी जो गवर्नमेंट्स थी यानी कि इनकी जो हुकूमत थी, इनकी जो एरा थी, are upheld as a role model. वो एज ए रोल मॉडल कंसिडर की जाती है. यानी कि आपकी हुकूमतों में जो कुछ हुआ, आपकी खिलाफत के दौरान जो कुछ हुआ, उसको एज ए रोल मॉडल कंसिडर किया जाता है. रोल मॉडल हम किस चीज़ को बनाते हैं? रोल मॉडल हम किसी ऐसी चीज़ को बनाते हैं जिसको हमने फॉलो करना हो, जो कि एक बहुत ही आला मिसाल हो, एक बहुत ही आला एग्जाम्पल हो. तो हम कहते हैं कि जी हमने इस चीज़ को या इस बंदे को या इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, इसको एज ए रोल मॉडल समझना है. तो ये जो चारों खलीफा थे, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने लिए रोल मॉडल समझते थे और इनकी जो खिलाफत थी यानी इनकी हुकूमत के दौरान जो कुछ हुआ, जिस तरह इन्होंने हुकूमत की, वो सब हमारे लिए एक रोल मॉडल है. अब आपकी बुक में एक्सरसाइज में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर द फर्स्ट 4 कैलिफ्स हेल्ड इन स्पेशल एस्टीम. तो इसका आंसर हमने बिल्कुल अभी पढ़ लिया, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोज कंपेनियंस थे, आपको ऑब्जर्व किया, आपसे बहुत कुछ सीखा और आपके जो कैलिफेट्स हैं वो एज अ रोल मॉडल कंसिडर किए जाते हैं.
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیلیفیٹ، یعنی کہ سب سے پہلے ہم کن کی گورنمنٹ کی بات کریں گے؟ جو ہمارے پہلے خلیفہ تھے، یعنی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو ان کی حکومت میں کیا کیا ہوا؟ مینی اپرائزنگز ایز سم پیپل اسٹل ہیلڈ آن ٹو دیئر اولڈ بلیفس، یعنی کہ بہت سی جنگیں ہوئیں. اپرائزنگز، پرابلمز، جنگیں، مسائل. مینی اپرائزنگز ایز سم پیپل اسٹل ہیلڈ آن ٹو دیئر اولڈ بلیفس، کیونکہ ایسے بہت سے لوگ تھے جو ابھی بھی یہ کہتے تھے کہ صرف ایک اللہ نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ وہ مختلف بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. Some refused to pay taxes، کچھ ایسے تھے جنہوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا. Some declared themselves to be prophets، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا، یہ اعلان کر دیا کہ جی اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے تو ہم پروفٹ ہیں، یعنی ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم پیغمبر ہیں، جو کہ بہت ہی غلط بات تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں. These revolts were put down by حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو یہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے یہ مسائل کھڑے کیے کہ کچھ بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے، کچھ نے ٹیکس پے نہیں کیے، کچھ نے خود کو پروفٹ ڈکلیئر کر دیا، انہوں نے جتنے بھی مسائل کھڑے کیے، جتنی بھی جنگیں کھڑی کیں، ان سب کو ختم کیا، پٹ ڈاؤن کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے. اسلام spread to سیریا. تو پھر اس کے بعد اسلام کہاں تک پھیلا آپ کی حکومت میں؟ آپ کی حکومت میں اسلام سیریا تک پھیلا. گریٹ ورک آف کمپائلنگ ہولی قرآن بگن. اور اس کے علاوہ ایک اور کون سا اہم کام ہوا آپ کے دور خلافت میں؟ گریٹ ورک آف کمپائلنگ ہولی قرآن، یعنی قرآن پاک کو اکٹھا کرنے کا کام شروع ہوا، کمپائل کرنے کا. بچوں یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جس شکل میں آج آپ قرآن دیکھتے ہو اور پڑھتے ہو، جس آرڈر میں، جس ترتیب میں، قرآن اسی آرڈر میں نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ the order was different. اور نہ ہی قرآن بالکل اسی شکل میں تھا. قرآن نازل ہوتا تھا، اس کو مختلف صحابی لکھتے تھے، کبھی پتوں پہ، کبھی اونٹ کی ہڈیوں پہ. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں، دور خلافت میں قرآن کی کمپائلیشن شروع ہوئی، یعنی قرآن کو اکٹھا کیا جانا شروع ہوا. اب آپ کی بک میں ایکسرسائز میں there is a question number 1. What problems did حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ face as a caliph؟ تو یہ بات ہم نے بالکل ابھی کی کہ آپ کے دور خلافت میں بہت سی اپ رائزنگز ہوئی کیونکہ لوگوں نے ٹیکسز پے نہیں کیے. Some people held to their old beliefs and some declared themselves to be prophets. Now let's talk about our next caliph, that is حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. اب ہم نے ان کی کیلیفیٹ یعنی ان کی گورنمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے. اسلام spread further to Syria and Iraq. پہلے ہم نے صرف سیریا کی بات کی تھی. آپ کے دور خلافت میں اسلام سیریا تک مزید پھیلا، مطلب سیریا کے اندر مزید اور عراق میں بھی. بیٹلز were fought against the Persians. اس کے علاوہ جنگیں لڑی گئیں. بیٹلز، جنگیں against the Persians، فارسیوں کے خلاف. Then followers of Islam took control of half of Jerusalem, Palestine, Persia and Khurasan. اس کے علاوہ کہاں کہاں تک اسلام گیا؟ جیروسلم، پیلسٹین، پرشیا اینڈ خراسان. آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہر آنے والے خلیفہ کے ساتھ اسلام فردر پھیلتا گیا. نیکسٹ کنٹری واز ایجپٹ. اس کے بعد مزید اسلام کہاں پھیلا؟ مصر میں، ایجپٹ میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ is noted for spread of Islam and able administration. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کس چیز کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے؟ spread of Islam، یعنی کہ آپ کے دور خلافت میں اسلام بہت زیادہ پھیلا. and able administration. ایڈمنسٹریشن کس کو کہتے ہیں؟ ایڈمنسٹریشن ہم کہتے ہیں چیزوں کو پراپرلی مینیج کرنا، ایڈمن کرنا، کہ کون سا کام کس طرح ہونا ہے، کس وقت ہونا ہے، کس جگہ ہونا ہے اور کس طریقے سے ہونا ہے. یہ سب کچھ آتا ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر.
تو ایک تو آپ مشہور تھے اسپریڈ آف اسلام کی وجہ سے کہ آپ کے دور خلافت میں اسلام بہت پھیلا، اور اس کے علاوہ ایبل ایڈمنسٹریشن، یعنی کہ آپ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ایڈمنسٹر کرتے تھے، آپ کی ایڈمنسٹریشن کیپیبلٹیز بہت اچھی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بہادر تھے اور غصے کے بھی بہت تیز تھے۔ یہ تک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے راستے میں شیطان آتا تھا تو وہ بھی آپ کے خوف سے، آپ کے ڈر سے بھاگ جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اگر کسی کو اس بات سے مسئلہ ہے تو آ کر مجھ سے لڑے۔ اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی آپ کو کچھ کہہ سکتا، کیونکہ اس وقت جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو یہ بہت ہی انہونی بات ہوتی تھی۔ اس وقت اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا تھا تو اس کو بہت تانے مارے جاتے تھے کہ تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے اور تم کسی اور مذہب میں چلے گئے ہو، اور اس کے گھر والے بھی اس کو چھوڑ دیتے تھے اور اس کی پوری سوسائٹی اس کو چھوڑ دیتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو آپ نے اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور کسی کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی آ کر آپ سے سوال کرتا یا آپ کو کچھ کہتا، آپ کی دہشت اتنی زیادہ تھی۔ سیٹ اپ بیسک سسٹمز فار ساؤنڈ گورنمنٹ، اس کے علاوہ آپ نے کیا اچھا کام کیا اپنے دور خلافت میں؟ آپ نے کچھ ایسے سسٹمز بنائے، کچھ ایسے بیسک سیٹ اپس لگائے فار ساؤنڈ گورنمنٹ جو کہ ایک اچھی حکومت کے لیے یا حکومت کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوئے۔ بچوں اب آپ کی بک میں there is a question number 3 in what ways did حضرت عمر رضی اللہ عنہ contribute to اسلام؟ تو یہ سب کچھ یہاں پر لکھا ہے، آپ نے کس طرح کنٹریبیوٹ کیا، آپ نے مذہب اسلام کے لیے کیا کیا۔ تو آپ نے اسپریڈ آف اسلام میں ہیلپ کی، دین آپ کی ایبل ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے اسلام کو بہت مدد ملی، اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ ایسے بیسک سسٹمز سیٹ اپ کیے جو کہ ایک اچھی گورنمنٹ چلانے کے لیے، ایک ساؤنڈ گورنمنٹ چلانے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئے۔ تو بچوں آج کے لیکچر میں اتنا ہی، باقی کا چیپٹر ہم پڑھیں گے کمنگ لیکچرز میں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔